حضرت علی رضی اللہ کا بہت اچھا فرمان ہے کہ دائی بلا عمل، جو لوگ عمل نہیں دین پر کرتے دعائیں کرتے جاتے ہیں وہ اللہ کیوں ان کی مانے وہ کر رامی بکوسن بلا وطن، وہ ایسے ہیں گولی چلانے والے کہ وہاں اندر ہے ہی نہیں کوئی گولی چلے گی کیا؟ جی بہن ہاں جی، اور سر وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی نے بتایا آپ کا ستارہ جو ہے نا گردش میں ہے. ستارہ گردش میں، اسی لیے ان کو کہا آپ کی قبول نہیں ہوتی. آپ شرک میں پھنسی ہوئی ہیں، نجوم کو مانتی ہیں، ستاروں کو مانتی ہیں. ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جو نجوم سیکھے گا اس نے جادو کا ایک شعبہ سیکھا اور وہ کافر ہو گیا. ایسے یہ نہ پڑا کرے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، ستارے کیا کہتے ہیں. ٹیچر ہوتے وہ توبہ کر لے، پڑھی لکھی ہے، اللہ پر بھروسہ کرے. جی میں نے بہت سمجھایا، میں ڈاکٹر طاہر جامی کی بیٹی بول رہی ہوں. ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے. چلے بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کا. جی اللہ حافظ. جاہو منصب کے بارے میں جاہو منصب کے بارے میں سمجھنا کہ دو مختلف حالتیں. ایک حالت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو درپیش تھی کہ سارا ملک کافر تھا، مگر ایک موقع آیا کہ بادشاہ وقت تقید مند ہو گیا. آپ نے محسوس کیا کہ اب اتنا میرا مرید ہے کہ جو مانگوں گا دے دیں، تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا. وہ کافروں کو حکومت کرنے دیتے تو وہ نیکی ہوتی. انہوں نے کہا میرے حوالے کرو، میں بہتر طریقہ. تو ایسے موقع پر تو بڑھ کر لے لینا چاہیے، جب اور کوئی نہ اس منصب کا ہے، نااہلوں کے پاس ہو لیں. اور جب سارے اہل ہوں جیسے رسول اللہ کے صاحب تھے، اس وقت ہر کوئی چاہتا تھا میں نہ بنوں یا دوسرا کوئی بوجھ اٹھائے. ایسے پرہیزگار معاشرے میں یہی بہتر ہے کہ ہر کوئی کرنی کترائے، جس کو لوگ پکڑ کر بڑھا دیں انشاءاللہ اس کی مدد بھی کرے. دیکھنا تو یہ کہ سارا گندا ماحول ہے، ایک نیک آدمی نہیں آگے بڑھے گا، حرام دادے آگے ہو جائیں گے. وہاں یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے، اور جہاں سارے ہی نیک ہوں اس سے بھی بہتر وہاں ہرس کیوں کرے. اللہ سے ڈرتا جان چھڑائے کہ میں نہیں قیامت کے دن حساب دے سکتا، کوئی دوسرا بوجھ اٹھا لے. تو دو مختلف حالتیں جن کے یہ حکم ہے. بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ معاشرہ اگر سارا پاکیزہ ہے، بہتر سے بہتر آدمی پھر نہ کوئی ہرس کرے. اور اگر سارے گندے ہیں اور ایک نیک آدمی کو موقع ملتا کہ میں اگر یہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاؤں تو لوگوں کو نیکی کی طرف لے جاؤں گا، یہ تو اپنے آپ میں وہ دیکھے نا کر نہیں سکے. جی السلام علیکم. جی مولانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب بیٹھے ہیں؟ جی جی ہلو، آپ پوچھیں بھائی. مولانا بیٹھے ہیں، فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ مولانا سے؟ ایک مسئلہ پوچھنا تھا مولانا سے. تو پوچھیں نا بھائی، کب پوچھیں گے آپ؟ مولانا آپ کی بات سن رہے ہیں. آپ دیر کر دیتے ہیں نا، وقت حرج ہوتا ہے. اب سوچنے چلا کیا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پکے مکان کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو آج کل مساجد اور مدرسے اور مکانات اور کوٹھیاں اور بنگلے بہت ہی پکے بنائے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، ظاہر یہ کہ یہ کال فری ہے نا؟ جی بالکل فری بھائی. اچھا، یہ رمضان میں فری ہے یا کہ آگے بھی؟ یہ رمضان کے علاوہ ہمارا پروگرام ہر اتوار کے روز ہوتا ہے جی، عصر سے مغرب تک. یہ پورے پاکستان سے فری ہے. اچھا انشاءاللہ. اپنے عزیز و اقارب جو فیصل آباد سے باہر رہتے ہیں نا، جی جی، ان کو بھی بتائیں کہ دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ فون نمبر ہے، عصر کے بعد اس پہ کال کریں، بالکل مفت ہے. اچھا، یہ تراویح کے متعلق کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، آیا کہ کون سی 8 ٹھیک ہے یا 20 ٹھیک ہے، یہ بتا دیں. ٹھیک دونوں ہی ہیں اگر کوئی اچھے طریقہ سے پڑھے، اور اگر 20 پڑھے جس طرح کے پڑھی جا رہی ہیں تو پھر تو اس سے بہتر ہے کہ سرے سے ایک بھی نہ پڑھے، نہ 8 پڑھے نہ 20 پڑھے، آرام سے سو جائے. نفل ہے، نفل پڑھتا پڑھتا گناہ نہ اکٹھا کر لے. مطلب یہ ہے کہ جو حفاظ کرام تیز پڑھتے ہیں اس کی بات آپ کر رہے ہیں. ہاں، یہ تیز جو پڑھتے ہیں، تیز بھی کیا پڑھتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ آخری نون کا پتہ چلتا ہے کہ ورنہ کتنے ہوش سے بھی کھڑے ہوں نا، پڑھے لکھے بھی. اچھا، اللہ کو کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا. اب کہاں پہنچے ہیں. اچھا، یعنی کہ کوئی اکیلے پڑھتا ہے، اکیلے میں گھر میں اکیلے پڑھ لوں، وہ بہت کم از کم کتنی پڑھنی چاہیے؟ وہ جو آپ اکیلے پڑھیں گے نا، جی جی. اور پڑھیں بھی میرے بھائی تہجد کے وقت. اچھا جی. کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے تراویح نام کی کوئی عبادت اس مہینے میں نہیں کی. ہاں جی. آپ نے جو سارا سال تہجد پڑھتے تھے وہی پڑھی ہے، لمبی پڑھی ہے ٹھہر کے. اس لیے اگر آپ اکیلے گھر پڑھیں نا اور پچھلے وقت پڑھیں جی جی. تو سب سے اعلیٰ اور بہتر طریقہ جس پر جمہور امت متفق ہے کہ سنت حضور کی تو یہی ہے. کتنی؟ 8. 8.
3 وتر اور 8 یہ 11 رکھیں. اچھا جی جی چلیں بہت باقی شکریہ جانا بھائی. کوئی پڑھے تو نفلوں کو برا نہیں کہا جا سکتا مگر پڑھنا اچھے طریقہ سے چاہیے. ٹھیک ہے سر میں باہر جا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی مولانا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پکے مکان کے حوالے سے بھائی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام وغیرہ جو ہیں یہ اپنی قبروں وغیرہ میں زندہ ہیں. اچھا تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ بات ساری کھول کر بیان کریں نا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فرمایا اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ جی انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو جب حضور نے فرمایا اور صحیح سند سے یہ ثابت ہو گیا تو بھائی ہمیں اس پر کیا شک ہو سکتا ہے. ہم تو پھر یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے برک فرمایا اور صحیح مسلم نے یہ تو عام اصول آپ نے بیان فرمایا کہ الانبیاء حیان فی قبورہم یصلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو الگ ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے نا کہ میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا شب معراج تو وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو جو کچھ اللہ کے رسول نے بتایا ہم اس کو مانتے ہیں مگر اس سے آگے جو نتیجے نکالے جاتے ہیں نا کہ وہ یہاں گھومتے پھرتے ہیں لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں دعائیں سنتے ہیں یہ کام تو زندگی میں بھی نہیں کرتے تھے. اب کیا کرنا ہے. بات یہ ہے جو خراب ہے ورنہ زندہ تو آپ دیکھیں نا میرے بھائی کہ انبیاء علیہ السلام تو بہت اونچے ہیں نا ورنہ قرآن تو کہہ رہا کہ فرعون اس کی جماعت بھی جو ہے نار یعرضون علیہ غدوا وعشیا ان کم بختوں کو بھی صبح شام جہنم دکھائی ہے. زندہ تو وہ بھی جوتے کھا رہے ہیں انبیاء کرام سے احترام سے علیہ الصلوۃ والسلام. تو زندگی تو موت کے بعد اگر نہ مانے نیک بد کی تو عذاب و ثواب قبر کا عقیدہ کہاں جائے گا. اس لیے جو ہے نا کہ کیسے زندہ یہ نہیں ہم کر سکتے. وہ دنیا الگ ہے. جیسے روحیں جب پیدا کی تھی اللہ نے لستو بربکم اس کو نہیں ہم سمجھ سکتے کہ جسم کے بغیر وہ روحیں کیا کی. اسی طرح بعد میں کیا وہ جائیں گے تو پتا چلے زندہ ہے درود و سلام پہنچتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں جو آیا ہے دین میں اس کو ہم مانیں گے. جی کوئی اور بات پوچھنی تو شہداء کا کہا جاتا ہے شہداء قرآن میں کہ وہ زندہ ان کا مردہ بھی نہ جانو بلکہ ان کو خدا کی طرف سے رزق ملا. آپ اپنا سوال واضح کریں نا. آپ کی بات تو واضح ہو گئی. یہ باتیں تو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ شہداء آپ بھی کیا اس کو پوچھنا چاہ رہے ہیں مطلب پتا تو چلے کہ آپ اس سے نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں کہ زندہ تو پھر نکالے جاتے ہیں کہ باقی انبیاء کرام کے بارے میں اور شہداء کرام کے بارے میں تو یہ سب مانتے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال کیا جائے گا؟ نہیں آپ کے لیے کیا اور خیال انہوں نے بتایا کہ نماز پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو انہوں نے بتایا اپنے بارے میں بھی ساتھ اپنے آپ بھی انبیاء علیہ السلام کے سردار ہے اسی میں شامل ہے. آپ بات نہیں کھولتے کہ کیا بات ہے آپ کے ذہن میں. یہ بات تو آپ اپنے درود پاک کو خود سنتے ہیں وہاں پہ؟ نہیں یہ نہیں ثابت. یہ روایت جو انتہا درجہ کی ضعیف ہے. وہاں بھی فرشتہ متعین وہی آپ تک پہنچاتا ہے یہاں سے بھی فرشتے لے جاتے ہیں. صحیح بات یہ اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ میں سنتا ہوں جیسے اس روایت میں آتا کہ جو میری قبر شریف کے پاس میں سنتا ہوں یہ صحیح ثابت ہو جاتی تو ہم جیسے یہ مان رہے ہیں کہ زندہ نمازیں بھی اس میں بھی ہمیں کیا تکلیف تھی وہ نہیں سمجھن ثابت بہت ضعیف ہے انتہا درجے کی ضعیف. چلے بھائی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی جی مولانا بات کیا ہو رہی تھی. عبد الرحمن ابن عوف کے پکے مکان کے حوالے سے نہ تو حوالہ کوئی دیتا ساتھی کہ عبد الرحمن بن عوف کا کہاں پڑا انہوں نے کہ آپ نے اس کے پکے مکان کو ناپسند کیا. وہ ایک الگ واقعہ آتا ہے کہ حضور گئے اور آپ نے قبہ دیکھا پکے مکان کی بات نہیں گنبدوں والی عمارت دیکھی اس کو دیکھ کر کہا کس کا یہ مکان ہے. تو لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف کا وہاں نہیں آتا کسی انصاری کا نام لیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی. وہ بعد میں آئے ملاقات کے لیے تو آپ نے دھیان نہیں دیا اس کی طرف. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں کوئی بات ہوئی. انہوں نے کہا ہمارے سامنے اور تو کچھ نہیں. ایک دن آپ گئے تھے محلے میں وہ گنبد دیکھا تھا بس اور کچھ نہیں فرمایا آپ نے. تو اس نے پوچھنا بھی نہیں تھا جا کر وہ گنبد گرا دیا. حضور پھر ایک دن ادھر تشریف لے کر پوچھا وہ گنبد کا کیا بنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آیا تھا تو اس نے بے رخی ذرا محسوس کر کے ہم سے پوچھا. یہ واقعہ بیان کرتے ہیں لوگ صحیح